محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو معصوم اور ننھے علی اصغر کی شہادت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ جب امام حسین کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول خدا کے خاندان کا پانی 3 دن تک بند رکھا گیا۔ بس پھر جب 10 محرم الحرام کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا اور امام حسین علی مقام بالکل تنہا رہ گئے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوج یزید کے سامنے آ کر حجت تمام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا؟ آسمان لرز گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے حاضر ہو گئے، جن پکارنے لگے یا حسین ہمیں حکم کریں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ صدا تو صرف انسانوں کے لیے ہے۔ ناظرین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین الہی پر اپنی اولاد، اصحاب اور عزیز و اقارب کو قربان کر دیا۔ میدان کربلا میں فوج یزید کے سامنے آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ کیوں میرے بچوں کا پانی بند کر دیا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میرے نبی کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ مگر ہزاروں کی تعداد میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو آل محمد کی بیبیوں کی عزت اور پردے کی حفاظت کرنے والا ہو۔ پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی فوج کو مقابلے کے لیے للکارا تو خیموں سے بیبیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ تو امام حسین خیمے کے قریب آئے اور کہا کہ بیبیوں سے کہو کہ اپنے رونے کی آوازیں بلند نہ کریں، کیونکہ میں ابھی زندہ ہوں۔ اتنے میں بی بی روباب زاروں کی تار روتے ہوئے حضرت امام حسین سے فرماتی ہیں کہ اے امام حسین، جب آپ نے کہا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا اور رسول خدا کی بیٹیوں کی عزت اور پردے کی حفاظت کرنے والا، تو ننھے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولی سے نیچے گرا دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے رباب، میرے پیارے علی اصغر کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر امام حسین علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور علی اصغر کو چادر میں لپیٹ کر میدان کربلا میں لے جاتے ہیں، اور فوج یزید یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین قرآن پاک کو لے آئے ہیں۔ لیکن جب امام حسین نے علی اصغر کے اوپر سے چادر ہٹائی اور علی اصغر کو بلند کرتے ہوئے بولے کہ اے لوگو، تمہارے نزدیک قصوروار میں ہوں، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن سے بھوک اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اور یہ بچہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہا ہے۔ خدا کے لیے اس کو چند قطرے پانی پلا دو۔ اس پر ظالم یزیدی فوج زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ پانی حسین خود پینا چاہتا ہے اور نام بچے کا لے رہا ہے۔ اگر یہ بچہ واقعی پیاسا ہے تو اسے کہو کہ خود پانی مانگے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ننھے علی اصغر کو بلند کیا اور کہا کہ اے معصوم علی اصغر، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگو۔ جیسے ہی امام حسین نے یہ کہا تو ننھے علی اصغر کے لب ہلے اور فرمانے لگے کہ اے لوگو، میں تمہارے رسول کے گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگو، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ یہ آواز سن کر فوج یزید کانپنے لگی، کوہرام برپا ہو گیا اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ عمر بن سعد کو شمر نے کہا کہ کہیں فوج یزید بغاوت پر نہ اتر آئے۔ پھر عمر بن سعد نے ہرملہ سے کہا کہ تیر چلاؤ۔ ہرملہ کے پاس جو تیر تھا وہ جانوروں کے شکار کے لیے تھا۔ ہرملہ نے وہ تیر نکالا اور علی اصغر کا نشانہ لے کر وہ تیر چلا دیا۔ ناظرین، اس تیر کی 3 نوکیں تھیں۔ ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک اس کے بازوؤں میں لگی اور تیسری نوک اس کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں جا لگا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ علی اصغر کا خون امام حسین کے ہاتھوں میں بھر گیا اور امام حسین شہید علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے بے بسی سے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر امام حسین نے چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کر دیں، تو زمین چیخ اٹھی کہ اس خون ناحق کو میرے اوپر نہ گرانا۔ اگر اس خون ناحق کو میرے اوپر گرا دیا تو روز محشر تک میں اناج نہ اگا سکوں گی۔ پھر امام حسین نے اس خون کو آسمان کے حوالے کرنا چاہا تو آسمان لرز اٹھا اور کہنے لگا کہ اے نواسہ رسول، اگر یہ خون ناحق میری طرف پھینکا گیا تو روز محشر تک میں پانی نہ برساؤں گا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ اے لوگو، روز محشر میں علی اصغر کا یہی خون اپنے چہرے پر لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوں گا اور اللہ سے سوال کروں گا کہ میرے اصغر کا کیا جرم تھا۔ ناظرین، جب
امام حسین علی اصغر کو اپنے بازوؤں میں چھپائے خیمے میں داخل ہوئے تو بی بی رباب نے کہا کہ اے امام حسین، کیا میرے بچے نے پانی پی لیا؟ تو امام حسین نے جب علی اصغر کو اپنے بازوؤں سے ہٹایا تو دیکھ کر بی بی رباب کی چیخیں نکل گئیں۔ مامتا تڑپ کر رہ گئی اور چیخنے لگیں اور فرمانے لگیں کہ جس ظالم نے میرے بچے کو مارا ہے، کیا اس کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی؟ تو حضرت حسین فرمانے لگے کہ صبر کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم اسلام کی خاطر ہر ظلم سہ کر بھی صبر کریں، کیونکہ ہمارے خون کے بہنے سے اللہ کا دین باقی بچے گا۔ آؤ ہم علی اصغر کی قبر کھود کر اس کو دفن کرتے ہیں۔ امام حسین اور بی بی رباب خیموں کے پیچھے علی اصغر کی قبر کھود کر اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ بس ناظرین، پھر اس کے بعد جیسے ہی امام حسین کی شہادت ہوئی تو بیویوں کے خیمے جلا دیے گئے، آل رسول کو لوٹا گیا، شہداء کے سروں کو کاٹا گیا۔ تو عمر بن سعد ملعون نے کہا کہ دیکھو کہ کہیں کوئی سر رہ تو نہیں گیا؟ تو ایک ظالم نے کہا کہ ایک سر ابھی باقی ہے۔ تو شمر نے کہا کہ کس کا سر باقی ہے؟ تو اس ظالم نے کہا کہ حسین جو 6 ماہ کا بچہ لے کر آیا تھا، ہم نے اسے تیر مار کر ہلاک کیا تھا، اس کا سر نہیں ملا۔ تو لعنتی شمر نے کہا کہ ڈھونڈو اور زمین پر نیزے مارتے رہو، یہی کہیں حسین نے اسے دفن کیا ہوگا۔ لہذا تمام فوج کربلا کی زمین پر نیزے مار مار کر علی اصغر کی لاش کو ڈھونڈنے لگی۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ جیسے ہی ایک نیزہ زمین پر لگا اور جب نیزہ باہر آیا تو اس پر علی اصغر کا ننھا سا وجود لٹک رہا تھا۔ فوج یزید خوشی سے جھومنے لگی اور وہاں ایک ماں نے اپنے معصوم بچے کے جسم کو نیزے کی نوک پر دیکھا اور تڑپ کر رہ گئی اور مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، یا رسول اللہ، دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ ناظرین، یہ ایسی دردناک اور دلخراش داستان ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہر ماں کی مامتا تڑپ جاتی ہے اور ہر آنکھ پرنم ہو جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔